الحمد لله رب العالمين. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صرف ایک بار جی، زیادہ نہیں، لیکن ذرا محبت کے ساتھ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله على آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی. اور خود پہ لازم کریں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں محبت سے پڑھا کریں. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا جی، جنہ گڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے گا. وہ بھی گڑ پایا کرو. ٹھیک ہے، وہ بھی گڑ پایا کرو. اور ایک شاعر ہوئے عشق لہر ان کا نام تھا، وہ خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں: عشق لہر کت دیرو ہر دم، عشق لہر کت دیرو ہر دم، ہورے کیڑی تند منظور ہو گئی. ٹھیک ہے، جو منظور ہو گئی، جو گزر گئی ہیں وہ بھی بخشی گئی، جو آنے والی ہیں وہ بھی بخشی گئی ہیں. اس لیے تھوڑی محنت فرمایا کریں، صرف نہ پڑھا کریں بلکہ محبت سے پڑھا کریں. یہ یقین رکھ کے پڑھا کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے محبوب علیہ السلام سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. یا تو چلو آپس میں بیٹھے ہیں، تقریر نہیں کرنی، بس ایک تو بات ہی ہے. ہمیں تو حضرت آج تک غلاموں کی سمجھ نہیں آ سکی ہے. مجھے کیا اقبال کو بھی نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے حال دل کے سینے میں. پھر کسی نے کہا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے جن کی بڑی شفقتیں اور محبتیں رہی ہیں اور بہت کچھ سیکھا میں نے ان سے. کوئی قبرستان میں جی رہتے تھے اور کوئی یہ نہیں جی کچھ تھا نہیں تھے قبرستان سے رہنے سے، نہیں، بڑے امیر کبیر آدمی تھے اور حضرت نے بھرا میلہ چھوڑا تھا، جو کہ بڑا اوکھا کام ہے. بھرا میل ہم میں سے اکثر درویش وہی بنتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں تو درویش بن گئے. وہ مرد کلندر تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. بہت اوکھا کام ہے. کار پرونٹھا آئے پھر سکی روٹی کھانا اوکھا کام ہے، تو جو ہوئے سکی تو پھر وہ تو نہیں نہ کوئی. یہ کمال ہے. وہ میرا گھر قبرستان کے سامنے تھا، حضرت کا گھر جو ہے وہ قبرستان کے سائڈ پہ تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا، حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. کوشش ہوتی تھی جو کچھ وقت ملے تو میری کوشش تھی کہ وہ حضرت کے پاس گزر جائے. آپ بھی کوشش فرمایا کریں اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریں. کو اچھا نہ ملے کسی اچھے کی کتاب کھول لیا کریں. کتاب نہیں ہے تو کسی اچھے کے مزار پہ چلا جائے. بس کوشش فرمائیں تعلق اچھوں سے رہے.
کیونکہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں چھڈ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا، چھڈ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا، یہ دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ کوشش کیجئے اچھوں کے پاس بیٹھیں اور کوشش کیا کریں غریبوں کے پاس بیٹھیں، شکر آئے گا آپ میں۔ یا اپنے تو میر کل بیٹھو گے تو اور نہ شکری آئے گی۔ کوشش کرو جڑا تڑے تو تھڑا ماڑا نہ وہ دے کل بیا کرو، شکر آئے گا، شکر آئے گا۔ میں خود نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام فرماتے اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو، وہ شکر آئے گا۔ تڑے کل جی حضرت جی ایک کرولا آئے تو تسی فارچونر والے نہ یاری لاؤ گے تو پھر کرولا دا شکریہ ادا کرنے تے دل نہیں کرنا، دل کرنا میرے کل فارچونر کیوں نہیں۔ کوشش کیا کرو کہ اپنے تو ماڑے ہیں نہ یاری کو، تاکہ شکر آ جائے، جتنے اندر نہ شکری نہ آ جائے۔ حالانکہ میں اس حوالے سے روز نئے امتحان میں پڑھتا ہوں، ہر روز نواں کار ویکھنے ہیں، ہر روز نویں لوگ ویکھنے ہیں، اندر پھر ایک نویں لڑائی لگ جاتی ہے۔ اسی بڑا اوکھا پھڑ کے بنے آتا ہے، وہ پھر کٹا کھول جاتا اندر آ رہا، پھر نویاں خواہشاں جاگ پندی۔ بہرحال اللہ میں معافی کر دے۔ لیکن وہ مرد کلندر تھا جس نے حضرت جی بھرا میلہ چھوڑا۔ حضرت میں ایک دن نا جون کی دوپہر تھی، میں زور کی نماز پڑھ کے آیا تو ایویں نظر پڑی تو حضرت بالکل اکیلے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا لے بھائی بابے ہوری کر لئی کوئی یار دی گل ہوئی۔ یہ بابے بڑے ان کا دل کرتا ہے حضرت کو اس طرح کہے جس سے یار کی باتیں کریں، آندے کوئی نہیں، کوئی منڈا لینا آندا ہے، کوئی گڈی لینا آندا ہے، کوئی پلاٹ لینا آندا ہے، کوئی پیر ڈبل کرانا آندا ہے۔ یہ بڑے دکھے ہوں، ان کے دل بڑے دکھے ہیں، یہ سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کوئی تو آئے جدنا یار دی گل ہوئے۔ میرے دادا پیرو مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی، میں نے اکثر دیکھنا کہ کوئی مجھے ایسا دنیا دار آنا تو حضرت کو غصہ چڑھ جانا، جیسے حضرت کا دل کرنا کہ جائے بس ہے، تو کوئی مولوی آنا، کوئی قادری صاحب آنے، کوئی حافظ صاحب آنے، کوئی چشتی صاحب آنے تو حضرت نے خوش ہو جانا۔ میں نے ایک دن عرض کی، میں حضرت یہ مولوی آتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے تو میرے ارگے آ جاندے نے دنیا دار تو بڑا غصہ کرتے۔ فرمان لگے یار مولویاں دے آیا تاں خوش ہونا وا، ہوں مولوی آیا کوئی یار دی گل ہوئے گی، کوئی یار یہ پھر مینوں یہی کہنا ہے نہیں جی تے ہے نہیں جی تے دعا کر چڑو پھر یہ مولوی آیا کوئی یار دی گل ہوئے گی۔ تو میں بیٹھا، میری نظر پڑ گئی، میں چلا گیا حضرت۔ تو آپ کو پتہ جی جون کی دوپہر اور قبرستان میں وہ حضرت کا تو پہلے ہی پسینہ بیٹھ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد نا میرا بھی بہنا شروع ہو گیا حضرت جی۔ تو یہ بات ہے سن 2000 کو 2-3 کی، تو میری ایویں نظر پڑی تو حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا، تبھی یہ والا نہیں تھا جو موجودہ یہ اے سی شکل یوز اختیار کر چکا ہے نا کہ ایک دیوار موری کر کے تار وہ باہر ٹنگیا تھا پکھا، نہیں وہ جو دیوار میں لگتا تھا حضرت ونڈو اے سی جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت کا چل رہا تھا اور اس کی آواز آ رہی تھی اچھی خاصی۔ وہ میرے ایویں دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار یہ بابے ہوراں نے کی کیتا ہے، کڈا یخ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے تو بابے ہوری چھڑ کے کتنے قبرستان بیٹھے، پھر امتحان بھی بڑا جی سامنے ہی کار ہے جی، یہ سردیاں آندیاں ہونیاں نے تو بابے ہوروں ہیٹر بھی یاد آتا ہونا ہے، سامنے کار ویکھ کے بیڈ بھی یاد آتا ہونا ہے، تو بابے ہوری کتنے بہ رہے ہیں آ کے۔ تو کہتے ہیں کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، اور کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو پھر خیالوں کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ دیا لیکن خود جواب نہیں دیا، مجھے کو توجہ اس طرح کی کہ وہ میری زبان پہ بات آ گئی، جو دل میں سوچا تھا میں نے حضرت کو کہہ دیا۔ آپ نے پھر سوال کا جواب نہیں دیا، میرے سوال میں سے سوال نکالا اور مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ ٹھنڈا کمرہ مینوں یاد کراندے پے ہو، یہ دسو ہے ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں، سب کو اس کا جواب آتا ہے۔ میں نے عرض کی حضرت اتنے قبرستان چی آنا ہے، تو انہوں کو فرمان لگے یار 4 مونڈیاں تے جو آنا ہی میں آپ ہی آ گیا۔
4 مونڈے تے جوانا سی میں آپ ہی آ گئے. حضرت سے بہت کچھ سیکھا, حضرت نے بہت کچھ عطا کیا. اور میں جاتے جاتے آپ کو اتنا ضرور کہنا چاہوں گا, اللہ آپ کو اور دے اور دے اور دے. اور میں اتنی سردی میں اتنی دور سے چل کے آپ کو یہ بھی نہیں کہنے آئے کہ سارے قبرستان چلیے, نہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. بس جاتے جاتے حضرت آپ کو اتنا ضرور کہوں گا, جہاں مرضی رہو حضرت, لاہور رہو, سیالکوٹ رہو, کراچی رہو, اسلام آباد رہو, جرمنی رہو, سوئٹزرلینڈ رہو, ڈینمارک رہو, ناروے رہو, نیو یارک رہو, بس کبھی قبرستان کو بھولنا نہ. خرابی تب بھی ہوگی جب قبرستان بھول جاؤ گے, خرابی تب بھی ہوگی, کبھی نہ بھولنا, بڑا اچھا وقت گزرے گا. اس لیے بابا صاحب نے کہا تھا, کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا, کوئی مانے کوئی نہ مانے. اور کیونکہ حضرت ہمارا بڑا لوگوں سے وہ ہے, شیطان نے بڑی بڑی گولیاں دے رکھی ہیں لوگوں کو, اور لوگ بڑے مزے سے نا ان گولیوں کو چوس رہے ہیں. گولی تو پھر گولی ہوتی ہے نا, اج مکی کل مکی ہے, گولی تو گولی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ تقریباً حضرت جی لوگوں کو شیطان نے یہ گولی دے رکھی ہے, کیا اسی کلے نہیں جناب, ساری دنیا خراب, جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے. اللہ حضرت جی کیمرہ لگا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں تک بات جائے, کبھی مذاق میں بھی یہ بات نہ کہنا, کیونکہ اس پہ علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے. حضرت جی اللہ کے بندو, ہمیں تو ایک ایسا جو تھانے بلا لے, ہم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے, اس کے سامنے ہماری ٹانگیں اس طرح کامتی ہیں, تو ہم اللہ کو دیکھ لیں گے. کیونکہ یہ بہار شریعت میں مسئلہ لکھا ہے, جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا. حضرت کبھی مذاق میں بھی یہ نہ بولنا, بلکہ وہی کہنا جو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا, فرماتے عدل کریں تو تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شانہ والے, فضل کریں تے بخش, عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچیاں شانہ والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں جے بھی منہ کھالے. کسی نے شیطان نے گولی دیتی ہے, اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا. نہیں حضرت جی ڈٹھا ہی ڈٹھا, یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ختم ہو جانا, کچھ بھی نہیں ہے, نہیں ڈٹھا نہیں ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی رہنا حضرت اس کو کبھی نہ بھولنا. اصل میں حضرت جی لکھا ہے کہ جیسے جیسے بزرگوں کا قرب بڑھتا ہے ان کا کلام کم ہوتا جاتا ہے. میرے حضرت نے زیارت کی ہے, میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی. ایک وقت آیا بابا چپ کر گئے. اللہ حضرت جی حافظ صابر علی صابر صاحب, حکیم عبداللہ صاحب اور پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب, یہ ہمارے سیالکوٹ کی وہ شخصیات تھیں کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے کہ یہ بولتے رہیں, ہم سنتے رہیں. لیکن حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی وقت آیا بابا چپ کر گیا. کسی جنازے پہ جانا, لوگوں نے کہنا حضرت, کسی ختم پہ جانا چپ, جمعہ بھی چھوڑ گئے حضرت جی, خاموشی اختیار کر. تب سمجھ نہیں آتی, سمجھ ابھی بھی نہیں آئی, کیونکہ جس دن مینوں بھی سمجھ آ گئی پھر چوپ میں بھی کر دینا. یہ مینوں ہی کوئی نہیں آئی, تھا ہی وہ لڈے. اب جس دن مینوں آئی اس دن میں بھی چپ کر دینا. وہ سمجھ آ گئی تھی, بابا چپ کر گیا. میں نے بڑے جنازے آپ کے ساتھ پڑھے, نہیں بولتے تھے. لوگوں نے کہنا حضرت, میں نے ایک دن حضرت سے ہم بیٹھے تھے, میں نے عرض کی, میں حضرت تسی جنازے تے تقریر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انہوں فرمان لگے کی کراں گا جنازے تے تقریر کر کے. میں حضرت جی لوگ کچھ سیکھن گے, انہاں دی تربیت ہوئی. منوں کو فرمان لگے مولوی سلیمان, انہاں سامنے پہ مردے کو کھ نہیں سیکھیا, میری تقریر تو کی سیکھنا انہاں نے. چسکے لگا رہے ہیں, آپ بھی لگا رہے ہیں, میں بھی لگا رہا ہوں. باقی پتہ حضرت ہمیں سارا کچھ ہی ہے. چپ کر گیا. انہوں پتہ سی سیکھنے والا کوئی نہیں, چسکے لاندے نے. چپ. ہوں فرمان لگے نے اس جنازگاہ کو کھ نہیں سیکھیا, میں انہوں کی سکھاواں.
انہوں نے انیاں قبراں کو کھ نہیں سیکھا، میں نے کی سیکھا۔ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ آپ کو اس سے بھی اچھے حال میں رکھے۔ بس حضرت جی یاد رکھنا، جانا ہے حضرت جی، جانا ہے۔ اور میں اکثر کلپ ہے میرے، میں کہتا ہوں جی بہت چیزیں ہماری مجبوری ہیں، ضرورت کوئی نہیں، ہماری مجبوری ہیں بہت چیز۔ اچھا موبائل مجبوری ہے، اچھی گاڑی مجبوری ہے، کلائی پہ اچھی گاڑی مجبوری ہے، اچھے کپڑے مجبوری ہیں، ضرورت نہیں ہے، مجبوری ہے ان لوگوں میں رہنا ہے حضرت۔ لیکن بس ضرورت کو ضرورت اور مقصد کو مقصد بنائیں حضرت۔ بس ہم سے یہ تھوڑی سی گٹمنٹ ہو گئی ہے، ہم نے مقصد کو ضرورت بنا دیا ہے، اللہ مقصد تھا ضرورت بن گیا حضرت۔ بس بیمار ہوئے پھر اللہ، کم نہیں چلتا پیا پھر اللہ، کو پریشانی آ گئی تو پھر اللہ، اولاد نہیں ہو رہی پھر اللہ، اولاد بیمار ہو گئی پھر اللہ، کتے پھنس گئے پھر اللہ، ضرورت بن گیا نا جی اللہ۔ اللہ تو مقصد تھا جی، پیسہ ضرورت تھا، ضرورت مقصد بن گئی، مقصد ضرورت بن گئی۔ بس یہ فرق کر لیں، مزہ آئے گا آپ کو زندگی گزارنے کا۔ ضرورت ضرورت، مقصد مقصد حضرت، مزہ آئے گا آپ کو زندگی گزارنے کا۔ اور یہ یاد رکھیے حضرت جی، جو آپ کے مقدر میں ہے۔ میں نے پانی پیا حضرت جی، میرے تو وام و گمان میں بھی نہیں تھا 7-8 دن پہلے کہ میں نے اس گھر سے پانی بھی پینا حضرت جی، میرے تو وام و گمان میں بھی نہیں تھا، میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا جی میں نے یہاں سبزہ زار میں آ کے پانی پینا ہے، مجھے نہیں تھا، میرا مقدر مجھے کھینچ لایا ہے حضرت جی۔ مرید تھا میرے خیال، اس نے ٹھہرے ہیں ہم لنک روڈ پہ، میرا 6 یا 7 ڈشیں اس نے میرے سامنے لا کے رکھی، میں صرف تھوڑا سا سوپ پیا، کیونکہ صرف ایک میرے مقدر میں سی، باقی پہ میرا نام نہیں لکھا تھا حضرت۔ سونی زندگی گزرے گی حضرت جی، بڑیاں فکراں ٹینشناں تو آزاد ہو جاؤ گے حضرت۔ جو میرے مقدر میں ہے بس ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ میں حضرت جی ڈڈیال گیا، یہ کشمیر میرپور کے آگے ہے، 60-70 کلومیٹر یہ آگے علاقہ ہے، میں تو مشاہدے کرتا ہوں روز حضرت جی۔ میں وہاں گیا تو انہوں نے نا وہ مچھلی ہمیں کھانے میں رکھی، ظاہر ہے جی فارمی مچھلی، دریا کی مچھلی، ذائقے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی تعریف کی، انہوں نے کہا حضرت جی ہم نے آپ کے لیے نا اسپیشل منگلا ڈیم سے منگوائی ہے، بس اتنی بات ہوئی حضرت۔ وہ 2-3 دن بعد وہاں سے کوئی سیالکوٹ بندہ آنا تھا، انہوں نے مزید بھیج دی۔ میں نے اپنی گھر والی سے کہا فلاں دن مجھے چھٹی ہے، اس دن بنانا، چل کھائیں گے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، بھیجنے والوں کے لیے دعا کریں گے۔ مجھے حضرت ایک گاؤں سے ایک جنازے کا فون آ گیا، میں جنازہ پڑھانے چلا گیا، ایک دوست نے پکڑا، وہ گھر لے گئے، نہیں حضرت صاحب ہونا کے نہیں نے جانا ہے، وہ چائے کا کہہ کے لے کے گئے، سامنے جا کے انہوں نے کچھ لوازمات اور رکھے، میں نے بس ایک پیٹی اٹھا کے کھایا حضرت۔ گھر آتے آتے اس نے اتنی انفیکشن کی کہ گھر جانے کے بجائے مجھے ہاسپٹل جانا پڑ گیا۔ میں رات کو 12-12:30 بجے گھر آیا، جب آنے لگا تو ڈاکٹر مجھے کہتا ہے حضرت بڑی شدید انفیکشن ہے، سویئر انفیکشن ہے، تو آپ نے نا ذرا کوشش کرنی ہے کہ 2-3 دن تک آپ نے مرچ نہیں کھانی۔ میں گھر آیا، میری مچھلی میرے لیے پکی مچھلی نہیں کھان دیتی حضرت، نہیں کھان دیتی، سکون آ جائے گا بھی جڑیاں یہ اڈیاں ٹینشناں دا ٹوکرا آپ چکے ہیں نا لاؤ تھلے حضرت جی۔ ٹینشن تو وہ لوے جدا رب کوئی نہیں ہے، جدا رب ہے انہوں ٹینشن لین دی کدی لوڑ ہے حضرت جی۔ ٹینشن تو وہ لے جس کا مالک کوئی نہیں، ٹینشن تو وہ لے، پریشان تو وہ جس کا رازق کوئی نہیں حضرت، جس کا خالق کوئی نہیں حضرت، جس کا مالک وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اور پھر صرف خالق مالک رازق نہیں ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، صرف مالک نہیں ہے۔ کیسا مالک؟ ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا حضرت ہے اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ صرف مالک نہیں ہے جی، کریم مالک ہے، صرف مالک نہیں ہے، رحمان مالک ہے، رحیم مالک ہے۔ میں جیسے لاہور ہوں نا، ابھی تو ادھر سے ہم نے ایک اور آگے جگہ جانا ہے، 1-2 جگہ اور لگے گی حاضری۔ اب حضرت جی سفر کر کر کے نا ہمیں کچھ اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر فیصل آباد سے ہم سیالکوٹ کے لیے نکلیں تو کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے ٹریول کر کر کے نا۔
وہ سیالکوٹ میں بچے آ گئے مجھے آ کے کہنے لگے حضرت صاحب وہ پروگرام کرنا ہے. پتر اس دن میں فلانی جگہ تے مینوں آندے ہاں جی کوئی مسئلہ نہ ہویا تو 2 بج جانگے. انہیں کہا جی اسی بھی 2 بجے تک پروگرام چلا. میں جی چلاؤ. آ کے 10 منٹ کی اسپیچ سلام دعا بس ختم ہو. میں جی ٹھیک ہو گیا. میں 2 بجے پہنچا حضرت جی. اسپیچ پھر 10 منٹ کی تو نہیں ہوئی, وہ آدھا پونا گھنٹہ اسپیچ ہوئی. بعد میں سلام دعا. وہ میں لوگوں سے ملتا نا مسجد کے سین میں آ گیا. وہاں جو بندہ وہ ڈیوٹی نہیں سی جس کی لنگر بانٹنے کی, جس کے ہاتھ میں لنگر کا شاپر تھا, اس نے حضرت وہ شاپر میری طرف بھی بڑھایا. زندگی میں پہلی بار ہوا کہ کسی نے مجھے بھی شاپر دیا, کیونکہ سب کو پتہ ہے خطیب صاحب یہاں تو کھا چکے ہیں, یہ کھا کے آئیں گے. مجھے بڑا غصہ لگا اس کا. میں نے منو کی سمجھا میں نے شاپر دین دیا. برحال میں نے غصے پہ قابو رکھ کے نا میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا 3 بج چکے ہیں, کھانے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے, یہ تو مصلے پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چاول کھاتا بھی نہیں, اتنے خوش ہو. تیسری بات یہ ہے دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے, چھٹیاں ہیں, بچے ننیال گئے ہوئے ہیں, گھر میں کھانے والا بھی کوئی نہیں, یہ شاپر تو کسی اور کو دے دے ضائع ہو جائے گا. وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت صاحب لنگر نو نہ نہیں کری تھی. میں جی بھائی مفتی اعظم آف کستن دنیا یہ بھی ساڑھے سنیاں جو کمال ہے. یہ ساڑھے نہ بہتے پڑھے دے سارے ادھر, سانو ہی اگوں مسئلہ سنا دیں گے ادھر. یہ ساڑھے سنیاں جو کمال ہے, سارے بڑا پڑھے دے, بغیر مدرسے گئے ہی پڑھے نے سارے ادھر. انہوں وہ مسئلے آتے ہیں جڑے مفتیاں نے کرام نو بھی نہیں آتے ہیں ادھر جی. میں جی ٹھیک ہو گیا جی, منن والے لوگ سی, میں تو اتوں ڈبا پھڑ لیا. ماننے والے لوگ ہیں, لیکن اتنی میری بات یاد رکھنا حضرت جی, بے نماز کو لنگر کبھی فائدہ نہیں دے گا. یہ میری بات یاد رکھنا, بے نماز کو لنگر کبھی فائدہ نہیں دے گا, لنگر نمازی کو فائدہ دے گا. ماشاءاللہ ایک قادری گھرانہ ہے جی, حضرت قادری ہیں, 2 بابے قادری جی, ایک غوث پاک, دوجا حضرت سلطان باہو. ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. داتا صاحب دے لنگر نے فائدہ دینا ہے تو نمازی نو دینا ہے. بابا صاحب دے لنگر نے فائدہ دینا ہے تو نمازی, کھلی ڈلی گل ہے جی, اس تو علاوہ کوئی دوسری گل ہی نہیں ہے. وہ میں نے ڈبا شاپر پکڑ لیا جی. میں حضرت جی مسجد سے نکل کے نا باہر گلی میں آ گیا. میری گاڑی ذرا مین سڑک پہ کھڑی تھی. وہاں بچوں نے نا مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا, میں جواب دے رہا تھا. ایک بندہ آ گیا جی. تو بندہ بھی کس طرح, کانوں میں بالی, ہاتھوں میں بڑے کڑے, گلے میں چینے, ٹروزر شرٹ پہنا ہوا, آ کے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے جی ہے لنگر کے مکا چھڑے ہے جی. میں تو آگے شاپر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا, میں نے شاپر اس کو تما دیا. وہ بھی سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا, جہاں میری گاڑی کھڑی تھی. کوئی 1.5-2 منٹ کا فرق پڑا ہوگا. میں جب پہنچا نا تو سڑک پہ نا ایک دکان کے سامنے وہ کھول کے نا شاپر تو چاول کھا رہا تھا. میں نے جب اس کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. اب کہیں نہیں آنسو کس گل تے آ گئے, جیڑی ایڈا دکھ ہویا کھاندے ہیں ویکھ کے تو دینا ہی نہیں سی ہے. نہیں اس گل تو نہیں آئی ادھر. آنسو اس گل تے آئے کہ انہوں آپ ہی نہیں پتہ ہے اللہ ادنا کتنا پیار کرتا ہے. اس کو خود ہی نہیں پتا, اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے. میں کہاں شاپر اٹھا رہا تھا, مجھے زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی نہیں کھانا نہ کھا, ساڑا بندہ بھکھا ہے آنڈے یا کم از کم باہر تے لے جا. ساڑا بندہ بھکھا ہے باہر تے لے جا, نہیں کھانا نہ کھا, باہر تے لے جا. بندہ ساڑا انجدہ ہے, انہیں مسجد چاہنا کوئی نہیں. بندے ساڑے دا اولیاء اس طرح دے جو مسجد چاہ گیا تو انہوں دینا کسے نے نہیں ہے. کی ہویا, ایک علماء کے خادم سے حضرت جی شاپر اٹھوایا گیا. صرف مالک نہیں ہے, کریم مالک ہے. لاؤ حضرت ہے پریشانیاں دی پانڈ تھلے, حضرت لاؤ ہے تھلے اور اپنے اللہ تے توکل کرو. اور پھر یہاں میرے بزرگوں نے لکھا تھا, فرماتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہاں جی بے وفائی ہے جی, جو ہم کر رہے اس کو کون کہتا ہے وفا. لیکن اتنی بے وفائی کے باوجود چادر بھی دے چھڑی, میرے بندے نو ٹھنڈ نہ لگے, کوٹ بھی دے چھڑیا ہے. اور میرے بندے ذرا میرا لوکاں نے جانا ہوندا ہے, کوٹ بھی دے ہوئے, کپڑے بھی اچھے دے دیے, گاڑی بھی بہترین دے دی. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اور پھر یہ تو ہے ہی نہیں,
کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آئے. جواب بھی آیا. پھر سوال کیا تھا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. پھر جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. کریم ہے کریم، کتنا کریم. لکھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں 10 پہنچ گئے، ایک چور پکڑا گیا جی. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. جب وہ رکھ کے نا وہ منڈی تھے، وہ جلاد ہاتھ کاٹنے لگا تو وہ چور رو پڑا اور قاضی صاحب سے کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے ایک بار حضرت عمر کے پاس لے جاؤ، وہ مجھے معاف کر دیں. قاضی صاحب نے کہا وہ کس طرح معاف کر دیں گے؟ چوری کی تو نے؟ کہا تو خود ہی مان رہا ہے کہ کی. حضرت عمر تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں لے جاؤ ایک بار معاف کر دیں گے. حضرت جی وہ معاف کرنے والے لوگ تھے، وہ معافی کو پسند کرتے تھے. قاضی صاحب نے کہا جی ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، اگر معافی مل جائے تو میں کو راضی ہوں اس کا ہاتھ کٹوا کے. لے گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی حضور چور ہے، چوری کردہ پھڑیا گیا، آپ بھی مندا ہے، مت کٹنا. کہنا نہیں حضرت عمر کا لے جو میرا ہاتھ نہیں کٹن گے. آپ نے وہی سوال چوری کی؟ ہاں کی. فرمایا پھر وجہ دس کے ہاتھ کیوں نہ کٹا ہے؟ تیری تو سزا ہے. عمر کی بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے آگے تو نہیں ہے. تو خود کہہ رہا ہے میں تجھے کس طرح معاف کروں. اور کرتا ہے حضور معاف ایسے ہی کر دے ہو کہ میں زندگی چ پہلی چوری کی تھی تو پڑھ کرتا ایک موقع تو بنتا ہے نا. یہ اس کا عذر تھا جی کہ جی مجھے اس وجہ سے معاف کیا جائے کہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی ہے اور پکڑا گیا ہوں. ایک چانس تو بنتا ہے نا. حضرت جی کتنا یقین تھا حضرت عمر فاروق کو اپنے رب کی رحیمی اور کریمی پہ. حضرت آپ فرمانے لگے او چورا تینوں شرم نہیں آندی؟ ایک تو چوری بھی کیتی ہے انہوں نے تو جھوٹ بھی مارن ڈیا. وہ چورا کے ساتھ کرتا ہے حضور جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ آج میں نے زندگی میں پہلی چوری کی اور میں پکڑا گیا ہوں. ارے اس سے بھی بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اور پہلی بار تو وہ کبھی کسی کو پکڑتا ہی نہیں ہے. پہلی بار تو وہ کسی کو پکڑتا ہی نہیں ہے. حضرت جی جو پہلی بار پڑتا نا تو کسی نے تو چھڈو میں ہی نہ تانوں کدی لبدا تھے. بلکہ کیا ایک گناہ جو ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ہاں اتنے بیٹھا کوئی بندہ نہ سمجھیو کہ میں بڑا شیار ہاں، تو کوئی نہیں شیار ہو. کریم ہے وہ پردے پاندہ ہے، وہ پردے پاندہ ہے، وہ کریم ہے. وہ کریم ہے. 5 ویلے وہ دے اگے لفو 5 ویلے جھکو دے. بہرحال بات بکھرتی جائے گی کیونکہ آگے بھی ایک جگہ حاضری پیش کرنی ہے. میں اب اس کو سمیٹوں گا. اپنے اللہ کا ذکر کرو، نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو. اور جس طرح سے میں نے بات شروع کی تھی میں واپس آ گیا ہوں، میں واپس آ جاتا. جو حضرت جی سب سے زیادہ انہوں نے شفقت کی نا مجھ پہ، اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا نا، میں ایک دن لاہور سے واپس گیا تو حضرت کی نظر پڑ گئی ہوگی. میں نے بس گھر جا کے بیگ ہی رکھا تو دروازہ کھٹک گیا. میں باہر آیا تو لڑکا تھا، تینوں سائیں اور ہی بلاندے. میں حاضر ہوا تو پہلے حضرت نے مجھے 1000 کا نوٹ تھمایا. وہ جو پرانا 1000 کا بڑا نوٹ آتا تھا، سن 2002 کی بات ہے. نوٹ دے کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی کو کام کہیے تو کر دیو گے ساڈا، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا. میری زبان سے نکلا میں حضرت تسی 1000 کام دسو میں کر دیں گا. فرمان لگے یار تو لاہور جانا رہنا ہے تو تیرے رستے نا لاہور ایک مزار پہنتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار. یہ مینار پاکستان کے بالکل سامنے تک. بعد میں شفٹ ہو گیا راوی کے کنارے جب وہ پل بنا نا. ہاں جب وہ فلائی اوور بنا تو پھر وہاں چلے گئے. وہ مجھے فرمانے لگے اتنے ایک مجذوب بیٹھے نے تو ٹھنڈ بڑی ہے تو 1000 دا نا کمبل لے کے میرے لو دینا. میں جی ٹھیک ہو گیا. اس دور میں بھی حضرت
اچھا کمبل نہیں آتا تھا 1000، اس دور میں بھی نہیں آتا تھا، لیکن کیونکہ ہمارے پاس آگے جا کے اسٹیشن پہ بڑا اچھا آپشن تھا لنڈے کا، میں حضرت جی وہاں چلا گیا۔ وہاں ایک پٹھان دوست تھا، میں نے اس سے کہا کہ نا 2000 میں کمبل لیا، بڑا بہترین ڈبل کمبل حضرت جی۔ وہ جب میں پیسے دینے لگا نا، میں ہوں خان جی تسی بھی حصہ پاؤ حضرت جی، ہوں کہنے لگے گئی میں پا چھڑیا، میں نہیں ہوں اسپیشل حصہ بھی پانا ہے۔ میں حضرت جی 200 پھر چھڑوا لیا، 800 کا کمبل آیا، 200 جیب میں تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ جا کے نا سیالکوٹ بابا جی نے 200 واپس دوں گا، خوش ہوں گے، دعا دیں گے۔ مدرسے لائے، کیونکہ کمبل استعمال شدہ تھا، میں نے کہا پتہ نہیں پاک ہے بھی کہ نہیں۔ ہم نے بڑے پریتوں سے اس کو دھویا، دھو کے مدرسے کی چھت پہ بڑی ڈیوٹیاں دے کے سکھایا اس کو۔ بدھ والے دن کمبل تیار ہو گیا۔ میں انارکلی آیا، وہاں رکشے پہ بیٹھا، جناب ہم سیدھا مزار اترے جا کے، عصر کا وقت تھا، مزار پہ تھا نہیں کوئی، اندر داخل ہوا تو ایک ہی بندہ نا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، خاموش، لیکن اس کی خاموشی میں بھی روب اور شور، جیسے وہ کہہ رہا ہو مولوی جی نے لبن آئے ہو میں آئی ہوں۔ لیکن میں نے کہا نہیں، یہ وسوسہ نہ ہو گئی، امانت ہے بھائی۔ میں باہر نکلا، دائیں بائیں دکانیں کافی تھیں تب، 5 شاندیاں دکانیں، ہوٹل چھوٹل سن۔ میں پوچھا بھی تھے کو، انہوں نے کہا میں نے مغرب کے وقت مدرسے پہنچنا تھا ہر صورت۔ جب بات کو سمجھ نہ آئے، میں نے کمبل کھول کے نا ایسے بابا جی کے کندھوں پہ رکھ دیا اور کھڑے ہو کے انتظار کیا کہ پوچھیں گے مجھے بھی کیوں کمبل رکھے ہے تو میرے موڑے ہیں۔ نہیں بولے کوئی۔ میں نے پھر کمبل پکڑ کے نا اڑا بھی دیا اس طرح، چلو پھر بولتے ہیں، پھر ہی نہیں بولے۔ میں تھوڑا سا انتظار کر کے جب واپس چلنے لگا نا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے میری پیچھے سے قمیض پکڑ لی۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے کہتے کیا ہیں مولوی جی، کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوگی تو دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوگی تو دے کے جاؤ نا۔ جس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ سخت حضرت جی، سردی دسمبر کی چل رہی تھی تب، سردی پڑتی بھی بڑی تھی حضرت، لیکن جس کو کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں تریلی آنا، میرا سارا وجود بھیگ گیا۔ میں نے کہا یار 120 کلومیٹر کا فاصلہ، بابے کو یہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا، پھر بابے کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں ہے، پھر بابے کو اتنا بھی پتا ہے کہ 200 میری جیب میں ہے۔ وہ اگر اس کا یہ عالم ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ اگر اس کا یہ حال ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ یا رسول، اس لیے پھر چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جب بھی درود پاک پڑھو حضرت، یہ توجہ کر کے پڑھو، میں پڑھ رہا ہوں، میرے محبوب سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ میں کہا کرتا ہوں جی، ہم نے لاہور سے مدینہ پاک دور کر دیا، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھنا، مدینہ پاک سے لاہور کوئی نہیں دور ہے حضرت۔ ہم نے لاہور سے مدینہ پاک دور کر دیا حضرت، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، وہ قربان جاؤں وہ تو محبوب خدا ہے نا جی۔ یا تو غلام کہتے ہیں جی، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اور روز نبی علیہ السلام کو یاد۔ میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، بیلیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، چٹھی تو مراد یاد کریا کرو، پڑھنا اور ہے یاد کرنا اور ہے۔ اسی پڑھنے ہاں یاد کوئی نہیں کرتے، اسی یہ پڑھنے ہاں کرنا اور ہوتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا روز ایک چٹھی کم از کم مدینہ پاک بھیجیا کر۔ کسی نے عرض کی تھی حضرت پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا کسی طرح سے جواب آئے گا ہی، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے۔ یہ ویکھو جی کون ہے جڑا روز ہی سانو لاہور تو یاد کردا ہے، یاد ہی نہ کرے تو پھر اسی کی کریے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا رب ہے، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ یا اللہ رحم فرما، میرا شوگر لو ہو گئی ہے، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ وطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اللہ سب کی خیر فرمائے جی۔ حاجی صابر خان صاحب، سمر خان قادری صاحب، مبین خان صاحب، ایمن خان صاحب، عبدالرحمن خان صاحب، بڑا خوبصورت جی قادری باغ ہے، اللہ اس باغ نو سلامت رکھے، باغ والے نو سلامت رکھے، اور میں یہی کہوں گا ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھائے، اللہ پائی اور انہوں مکمل صحت یاب کر دے، اللہ فضل فرمائے، اللہ کرم فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔